کیا حال وعلیکم چال ہے بھائی؟ السلام حسن بھائی، کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت مہربانی الحمد آپ کی۔ اچھا اچھا، میں سیدھا بات پہ ہی آؤں گا۔ آپ سے ابھی کچھ کوشچنز وہ لوگ کر رہے تھے، تو کچھ کوشچنز کے تو مجھے جواب مل گئے ہیں، باقی 3-4 میرے کوشچنز ہیں جو رہتے ہیں۔ تو پہلا کوشچن یہ ہے کہ آپ اہل تشیعوں میں ماتم کا ایک کنسیپٹ ہے، اوکے، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں ابھی؟ نہیں ٹھیک نہیں ہے، بالکل نہیں کر تو سکتے، بالکل وہ نہیں کر ایسے سکتے، نہیں نہیں کر سکتے، نہیں نہیں کر کر سکتے، سکتے بالکل ہیں؟ نہیں نہیں نہیں۔ ماتم جو ہے نا، آپ کسی شیعہ کو کہتے ہیں وہ کال کر کے ماتم جی پہ جی سوال کریں۔ ہاں، کیونکہ ہم عزادار ہیں، ہم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی جو جی، ماتم ہے یہ ہمارے لیے بڑا چلیں مقدس ہے۔ آزاداری اور آپ ان کے قاتلین آزاداری سے کو آپ لوگ بول سکتے ہیں۔ دیکھیں، نہیں دیکھیں، آپ ان کے قاتلین کو محبت کرتے ہیں بھائی، ان سے محبت کا آپ سے کیسے بات ہو سکتی ہے؟ نہیں 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 مطلب ایک نہیں، شخص ہے، ایک شخص میں ہے، نہیں دیکھیں کرتا کسی سے اجازت محبت۔ دیں، اجازت دیں، میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے، اس کا باپ کا قتل ہوا ہے، وہ اپنے باپ کے غم پہ روتا ہے، جی قاتل آ کے اس سے پوچھتا ہے کہ تم اس پہ کیوں جی روتے ہو؟ اس کو تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ جی تکلیف جی ہوتی جی، ہوگی نا؟ ہاں، اسی آپ طرح مجھے آپ قاتل کہہ رہے ہیں؟ آپ بالکل انہیں قاتلین کے آپ اتباع کرتے ہیں، ان کو رضی اللہ نہیں کہتے ہیں آپ نہیں، لوگ۔ میں اس میں سے نہیں ہوں۔ بالکل، عمر ابن سعد، نہیں نہیں، عمر ابن سعد آپ کے روات احادیث میں اس کی روایت موجود ہے۔ چلے مجھے میری بات تو کرنے زیاد دیں، ابن پھر ابی، آپ اگر مناسب نہ معاویہ لگے کی تو آپ احادیث، جواب نہ دیجیے گا۔ معاویہ کی احادیث آپ کے نہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے۔ میں امیر، ہاں، آپ یہ چھوڑ دیں، تو میں نے اس طرح، اس لیے نہیں یہ میں ہمارے دل پہ بڑا، دیکھیں دیکھیں، میں ہم عزاداری کے متعلق ہر سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھو کہ ہمارے دل پہ بھی یہ بڑا جی جی خنجر ہے، ہمارے دل پہ بڑا خنجر ہے جب آپ ہم سر، سے سوال ہمارے کرتے ہو۔ دل پہ بھی، ہمارے نہیں، دل آپ پہ کے بھی دل پہ کوئی ہمارے خنجر نبی نہیں کے نواسے ہے، تھے، نہیں ہمارے نہیں دل پہ خنجر نہیں۔ نہیں، یہ آپ کیسے کہہ ہاں، سکتے ہیں؟ آپ ان کے قاتلین کو رضی اللہ کہتے ہو، ان کو حضرت امیر کہتے ہو، کچھ نہیں بہت نہیں کچھ کہتے نہیں ہو۔ نہیں نہیں ہاں، نہیں، دیکھیں تو میں آپ آپ کو ایک جو بھی مثال سوال دیتا ہے ہوں۔ کسی شیعہ کو سمجھا دیں، وہ میں شیعہ کسی کے کو، کال کر دیں میں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں دوسری، جی سر، ٹھیک ہے، جی آپ نے ابھی بھی درمیان میں اسی ویڈیو لنک کے درمیان میں آپ نے کہا یا علی مدد۔ جی ہاں، تو سورہ جن کی آیت نمبر 20 کھولیں ذرا۔ اچھا، آپ بولیں، پڑھیں جب تک میں کھولتا ہوں آپ پڑھیں۔ آیا کیا نہیں، فرما؟ اچھا ایک منٹ آیت نمبر 20 میں کھول لیتا ہوں۔ سورۃ الجن آیا نمبر 20، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سر جنی 72، سوری، ہاں جی 72 ہے نا، یہ سورہ نمبر 72، قل اس کا انما آیا ادعو نمبر ربی 20۔ ولا اشرک به احدا۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا۔ اسی سے اوپر ایک آیت ہے، 19ویں آیت ہے، وَإِنَّ 19 لَمَا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ قَعَدُوا، میری عربی تھوڑی اتنی اچھی نہیں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یکونون وانه لما علیہ، قام عبد اللہ یدعوه كادوا يكونون علیہ جی لبدا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور پھر آیت نمبر 21 جو ہے اس میں کہہ دیجئے میں تمہارے کسی یا نفع یا نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو آپ کس بیس پہ کہتے ہیں یا علی مدد؟ میں اب یہ کنسیپٹ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب کس بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں یا علی مدد، مجھے کہنا چاہیے، میں سیکھنا چاہ رہا ہوں۔ قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سورۃ الجن، جی میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو۔ کسی حدیث سے نہیں لوں گا، میں قرآن سے جواب لوں گا سر۔ میں قرآن نے سے یہ جواب پہلے دیتا ہے بات کی بھائی۔ تھی، حدیث، ہاں جی یہ بڑی اچھی بات ہے۔ پھر ایک اور بھی ہے، وہ دیکھ، ایک سورہ ایک ایک نمبر ایک کر کے، 10 ایک ایک آیہ ایک نمبر ایک کر 18 کے، میں، اس ایک میں ایک بھی کر کے عیسیٰ بھائی اور اس کی دیکھیں، ماں کے بارے میں۔ دیکھیں قرآن جی مجید میں آیات جو ہیں نا، لفظ ادعو یا مادہ دعوہ جو ہیں، دعا یدعو، جی دعا یدعو، اس کے دو جی معنی ہیں قرآن میں جہاں بھی آتے ہیں۔ یا تو اس کا معنی ہوتا ہے پکارنا، یا اس کا معنی ہوتا ہے عبادت جی کرنا۔ جی دیکھیں یہاں پہ بہت بڑا خلط کرتے ہیں وہابی حضرات، سلفی ہاں حضرات، جی بقیہ سب مسلمانوں کے اچھا، ساتھ، کیونکہ یا علی مدد جی جی کہنا یہ صرف شیعہ نہیں کہتے، آپ کو پتہ ہے، سب ہاں مسلمان جی ہاں کہتے ہیں سوائے وہابی کے، پتہ ہے آپ کو، پتہ ہے نا؟ جی جی مجھے اور بھائی یا رسول اللہ سب کہتے ہیں سوائے وہابی کے۔ سر پکارنا نہیں، یا علی مدد کا اور لفظ بھائی جو میں اینڈ پہ، یا علی میرا مدد فوکس کہہ اس دیں، پہ ہے۔ یا علی مدد کہہ دیں، یا رسول جی، اللہ کہہ دیں، یہ طلب یا نصرت رسول جو ہے، اللہ مدد پہ، یہ جو رسول اللہ کہتے ہیں کس لیے کہتے ہیں، کیا مطلب یا رسول اللہ؟
اس کا کیا مطلب ہے؟ سر یا رسول اللہ میں تو یہ بھی ہوتا ہے نا، ہم رسول اللہ پہ سلام بھی تو بھیجتے ہیں پکارنے میں، نہیں، اور یا مدد رسول اللہ جو مانگنے میں لوگ فرق یا ہوتا رسول ہے۔ اللہ کہتے ہیں، دیکھیں استغاثہ اور طلب نصرت جو ہے استغاثہ، جی یہ صرف اس کا منکر کون ہے؟ صرف وہابی ہیں۔ باقی سب لوگ جماعت مخالفین اتنے صوفی حضرات ہیں، سب یہ علی مدد کہتے ہیں، صرف شیعہ نہیں کہتے۔ آپ کو یہ تو پتہ ہونا سر وہ چاہیے۔ کہتے رہے، میں تو آپ سے پوچھ رہا ٹھیک ہے، میں جواب دے رہا ہوں۔ آپ جی مانتے ہیں نا کہ یہ آپ صرف شیعہ پہ یہ اعتراض نہیں ہے، یہ سب مسلمانوں پہ اعتراض ہے۔ کس کا اعتراض ہے؟ وہابیوں کا، ابن تیمیہ کے پیروکاروں کا۔ اور پاکستان میں پچھلے 40 سال میں سعودی عرب نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، اتنے یونیورسٹیاں مدارس بنائے، اتنے خیرات آتے ہیں، وہ زکوٰۃ آتے ہیں۔ آپ کے اکثر مدارس کے فنڈز کہاں سے آتے ہیں؟ خلیج کے ممالک سے آتے ہیں، وہابیوں سے آتے ہیں۔ تو لازمی بات ہے وہ پیسے مفت تو نہیں دیتے، اپنے آئیڈیالوجی بھی وہاں پہ، اور آپ کے اتنے علماء جاتے ہیں سعودی عرب تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ تو لازمی بات ہے کہ وہاں پر اتنے زیادہ، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں پر ان کے تبلیغات کا اثر ہے۔ اور یہ لوگ سمجھ، اور وہابی حضرات تو بقیہ، وہ تو سب مسلمان کو مشرک مانتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ صرف شیعہ کو مشرک نہیں مانتے، سب مسلمانوں کو مشرک مانتے ہیں، ماتوریدیہ کو مشرک مانتے ہیں، میں اشاعرہ سر کو مشرک مشرک نہیں کہہ مانتے رہا، میں ویسے پوچھ رہا ہیں۔ ہوں۔ بھائی میں تو اپنا ویسے کوشچن کر رہا ہوں، وہ کوئی بھائی میں جواب دے رہا ہوں، بھائی تم سر سنو نا۔ کوئی کچھ بھی کہتا رہے۔ اچھا جی سنائیں۔ تو دوسرے سب کو مشرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہی آیات جو قرآن مجید میں، جن میں مادہ یہ ہے دعا یدعو کا مادہ ہے، جن میں دعا کا مادہ ہے، یعنی دعا کے مفردات اس میں موجود ہیں۔ کہیں یدعو ہے، کہیں ادعو ہے، کہیں ادعو ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے میرے محترم ناظرین، کہ دعا یدعو کا جو لفظ ہے عربی زبان میں، اس کے دو معنی ہیں، اور قرآن مجید میں بھی اس کے دو معنی ہیں۔ اور ہر جگہ یہ کہ ہر جگہ جو ہے ایک معنوں میں، خاص معنوں میں نہیں آیا، وہ دیکھنا ہوگا کہ کس معنی میں آیا۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، میں نے اپنے قوم کو دن رات پکارا ہے، دعوت دیا، اسلام کی دعوت دیا۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جتنا میں نے ان کو دعوت دیتا رہا ہوں اتنی زیادہ ان کا سرکشی میں اضافہ ہوتا رہا۔ تو یہاں پہ کن معنوں میں آیا ہے؟ یہاں پہ اس معنوں میں آیا کہ دعا کا کیا مطلب ہے؟ دعا کا مطلب ہے پکارنا، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ قرآن مجید میں ہر جگہ دعا سے مراد پکارنا ہو، بلکہ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات میں دعا یدعو جو ہے، دعا یدعو عبادت کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید میں مفسرین کے ہاں ایک بدیہی بات ہے، عبادت کرنے کے معنوں میں آتا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں کچھ دکھا دیتا ہوں، کچھ موارد دکھا دیتا ہوں۔ مثلا اسی سورہ جن میں ہے، سورہ جن میں جس آیت سے آپ نے استدلال فرمایا، اس آیت سے پہلے جی آیت نمبر 17 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد اللہ کے لیے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اب اس کو آپ دو طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فلا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ آیت پکارو۔ نمبر 17، آیت نمبر 18، بلکہ 18، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، یہ ایک ترجمہ ہے۔ دوسرا ترجمہ کیا ہے جو صحیح ترجمہ ہے؟ اللہ کے ساتھ دوسرے کی عبادت نہ کرو، دعا یدعو کے یاد رکھو۔ اگر اس جملے کو آپ نے سمجھ لیا تو سارا پنچر ہو جائے گا، ابن تیمیہ پنچر ہو جائے گا۔ وہابیت کے جتنے شرک کے فتوے ہیں کہ تم نے سر مجھے تو ان کا پتہ بات ہی سنو نہیں ہے، پلیز، ابن تیمیہ او بھائی تم میری بات نہ کاٹو نا، تمہیں نہیں پتہ، دوسروں اس کا ریشہ وہیں سے آ رہا ہے، اس کا ریشہ وہیں سے آ رہا ہے۔ تم میرے بیچ میں لقمہ نہ ڈالو پلیز، نہ حاضر بولو نہ کچھ بولو، تم جب تک میری بات ختم نہ ہو جائے نا تم کچھ نہ بولو۔ تو یہ آپ کی جو باتیں ہیں نا، یہ آپ کی اپنی تحقیق نہیں ہے، یہ سب باتیں ہیں ابن تیمیہ کی۔ ابن تیمیہ نے پہلی دفعہ استغاثہ کو اس نے شرک بولا ہے، اور وہ بھی اسی آیات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ اس کو آیات میں، قرآن مجید میں یہ آیات ملی ہیں کہ جس میں دعا یدعو، اس کے دو ترجمے ہو سکتے تھے، دو معنی ہو سکتے، ایک معنی پکارنا، ایک معنی عبادت کرنا۔ اس نے جہاں بھی اس کو دعا یدعو آیا نظر آیا، اس نے پکارنے کے معنوں میں لیا۔ اور جہاں بھی آپ غیر اللہ کو پکاریں، مدد کے لیے نہ بھی پکاریں نا، وہ کہتا ہے وہ شرک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مدد کے لیے آپ پکاریں، آپ کہتے ہیں غیر اللہ کو پکاریں تو شرک ہے۔ اچھا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس کے دو ترجمے، کون سا ترجمہ صحیح ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ، مساجد اللہ کے لیے، پس اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو، یہ ایک ترجمہ، تو یہ صحیح ترجمہ ہے۔ دوسرا ترجمہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارو نہ۔
اس کے بعد جو آیت آپ نے پڑھی ہے نا وہ آیت نمبر 20 ہے. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. میں صرف اپنے رب کو، ایک ترجمہ ہے پکارتا ہوں، یا میں صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اس میں صحیح ترجمہ کیا؟ اچھا ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، وہابی یہی کہیں گے، وہابیوں کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے وہ سورہ جن میں یہ آیت ہے بھائی کہ یہ آپ جو ہیں دعا یدعو سے مراد پکارنا ہے. یہ کتاب تفسیر السمرقندی المسمى بحر العلوم، تالیف ابو نصر سمرقندی، متوفى 375، جماعت مخالفین کے جزء ثالث، یہ بھی احناف کے حنفی مذہب کے مفسر ہیں، چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے اس آیت کی شرح، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ معاف کیجیے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. میں اس کو میں فل پیج کر دیتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے، ٹھیک ہے نا؟ ایک منٹ. وَأَنَّ يعني السجود لله على كل حال فلا تدعوا مع الله يعني لا تعبدوا احدا غير الله تعالى. یہ پکارنے کے معنوں میں نہیں ہے، لا تعبدوا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. اس کے بعد جو آیت ہے نا، آیت ہے انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، اس کا بھی انہوں نے کیا انما ادعو ربی قل یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ انما ادعو ربی یعنی اعبدہ. ادعو سے مراد عبادت ہے. غیر اللہ کی عبادت کریں گے تو شرک ہے. غیر اللہ کو پکارنا شرک نہیں ہے، وَإِلَّا تو زندگی ناممکن ہوگا. غیر اللہ کو پکارنا، چاہے مدد، اگر یہ صحیح ہے کہ پکارنا شرک ہے تو مدد کے لیے نہ بھی، غیر مدد کے لیے بھی پکارے نا، یا رسول اللہ کہتے ہیں، ویسے بغیر مدد یہ بھی شرک ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پہ تو شرط نہیں ہے کہ آپ نصرت کے لیے پکاریں گے تو شرک ہے. مزید کتاب النکت والعیون تفسیر الماوردی، ابو الحسن علی ابن محمد ابن حبیب الماوردی البصری، متوفى سنہ 450. یہ سب تفاسیر ابن تیمیہ سے پہلے کی تفاسیر ہیں. چاپ دار الکتب العلمیہ، جز نمبر 6، کتاب چھپی ہے دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان میں. اچھا آیا ہے کیا؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا أي فَلَا تَعْبُدُوا مَعَ اللَّهِ مَعَهُ غَيْرَهُ. لا تدعو یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کیا کرو. اور اس کے بعد والی آیت کا بھی وہی تفسیر ہے، قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي، یعنی قُلْ إِنَّمَا أَعْبُدُ رَبِّي، میں صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، وَإِلَّا پکارنا یہ حرام نہیں ہے. تو لفظ جو ہے، لفظ دعا یدعو، عربی زبان میں اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے عبادت کرنے کی، ایک معنی ہے پکارنے کی. وہ سیاق میں آپ دیکھیں گے کہ کون سا معنی صحیح بنتا ہے. آپ جہاں بھی مرضی ہو نا، دعا یدعو آ گیا، ایک معنی کو بالکل بھول جاؤ کہ وہ عبادت کے معنی ہو، اس کو بولو پکارنا حرام ہے، پکارنا حرام. تو پھر یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ نماز میں کیوں کہتا السلام علیک ایھا النبی؟ یہ پکار ہے، یہ پکار ہے. یہ کتاب ہے تسہیل لعلوم التنزیل للشیخ العلامہ المفسر ابو القاسم محمد ابن احمد الجزی الکلبی، متوفى سنہ 741. یہ ابن تیمیہ کا معاصر ہے. اچھا جزء الثانی، چاپ دار الکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے سن 1995 میں. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. سورہ جن، ٹھیک ہے نا، آیہ نمبر 18 اور آیہ نمبر 20. ملاحظہ فرمائیے اس کا کیسا ہے، وہ شرح کرتے ہیں. معنى الآية أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لهذا السبب فلا تعبدوا غير الله، غیر اللہ کی عبادت نہ کیا کرو. تفسیر القشیری المسمى لطائف الاشارات، جزء ثالث، چاپ دار الکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے سنہ 1428 میں. ملاحظہ فرمائیے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا فلا تعبدوا بما للہ غیر اللہ. بلی فلا تدعوا یعنی فلا تعبدوا، اور اس کے بعد والے جو آیت ہے اس کا بھی یہی معنی ہے. بلی یہ عبداللہ ابن عمر البیضاوی، یہ احناف کا بہت بڑا، معاف کریں، جماعت عمریہ کا، یہ خود شافعی مذہب تھا، بہت بڑا مفسر ہے. تفسیر بیضاوی اتنا اہم ہے علماء کے نزدیک، جانتے ہیں جو لوگ تفسیر وغیرہ پہ تحقیق کیا ان لوگوں نے.
یہ کلیدی تفاسیر میں سے ہے اور بہت ہی ادبی تفسیر ہے، بہت ہی ادبی تفسیر ہے. ملاحظہ فرمائیے، چھاپ دار احیاء تراث العربی جلد نمبر 5 بیروت میں ایک کتاب چھپی ہے. ان کی وفات ہے سنہ 691 میں. تفسیر بیضاوی. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، صفحہ نمبر 253. فلا تدعوا مع اللہ احدا فلا تعبدوا فيها غیرہ، فلا تعبدوا فيها غیرہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو. تو یہ دو آیات کو آپ ساتھ پڑھیے نا، پہلے بھی آئے اس سے آیا ہے فلا تدعوا مع اللہ احدا، اس کے بعد والی جو آیت ہے انما ادعو بلی قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، یعنی انما اعبد ربی، میں اللہ تعالیٰ، میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتا. تفسیر المراغی، احمد مصطفیٰ المراغی، استاد الشریعہ الاسلامیہ واللغہ العربی بکلیۃ دار العلوم، جز نمبر 29. یہ بھی اتنا ادبی تفسیر ہے، تفسیر مراغی، اور یہ تفسیر ہے تفسیر تحریر و تنویر ابن عاشور کی. یہ متاخرین علماء میں اس تفاسیر کا بہت ہی لاجواب تفسیر ہے، علمی تفسیر ہے. کتاب چھپی ہے سنہ 1946 میں. ملاحظہ فرمائیے، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، ای فلا تدعوا فلا تعبدوا، يدعوه ای يعبده. ملاحظہ فرمائیے، يدعوه ای يعبده، پکارنا نہیں ہے، وإلا پکارنا حرام ہو جاتا، غیر اللہ کو پکارنا ہر طرح سے حرام ہو جاتا. ٹھیک ہے نا، یہ ہے عبادت کے معنوں میں، عبادت کے معنوں میں، اور یہ بہت ساری کتب لغت میں بھی موجود ہے، بلکہ حدیث میں ہے الدعاء مخ العبادہ، لفظ دعا جو ہے، بھلے دعا عبادت ہے. اوکے، اب اس کو واپس لے کے آتے ہیں. اب بولیں مزید کیا حکم ہے بھائی؟ میں کافی دیر سے سر بولنا چاہتا، شاید میں میوٹ تھا. آواز آ رہی ہے؟ میں تفاسیر کو دکھا رہا تھا، میں نے فل پیج آپ کو بتایا بھی تھا، فل پیج اس لیے کیا تھا کہ وہ ہاف پیج میں دوسروں کو نظر نہیں آ رہا تھا فل جو ہے. اچھا چلیں سر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں تسلی نہیں ہوئی نا سر، ابھی یہ جواب تو نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ حضرت عیسیٰ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ ہمارا ان سے اختلاف کیا ہے؟ میرے محترم ناظرین، مدد ہم کس بھائی آپ نے دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کی بات میں جواب دے دیتا ہوں، لیکن ایک دفعہ اس آیت کے متعلق بات کرتے ہیں نا. آیت یا تو یہ کہہ رہا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا حرام ہے اور شرک ہے، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہہ رہا سر، وہ یہ نہیں کہہ رہا. آیت آپ کا مقصود غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، یہ نہیں کہہ رہے آپ، تو پھر کال کیوں کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں، میری بات تو سنیں گے تو تب آپ کو سمجھ آئے گا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کسی کو اسپرچولی مدد کے لیے ہم پکارتے ہیں، مطلب بھائی غیر اللہ کو پکارنا، وہی اسپرچولی بات کر رہا ہوں. او بھائی غیر اللہ کو پکارنا، آپ کہہ رہے ہیں آیت یہ کہہ رہا ہے فلا تدعوا مع اللہ احدا قل انما ادعو ربی، میں اب صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں. آپ یہی ترجمہ کرتے ہیں نا، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ چلیں آپ حضرت آیت کے متعلق پہلے آیت کا حق ادا کرتے ہیں، آیت کے متعلق بات کرتے ہیں، اس کا پھر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں. آیا یہی کہہ رہا ہے آپ کے موقف کے نزدیک کہ انما ادعو ربی، میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، یہی فرمایا آپ نے نا، صحیح ہے؟ تو یہ سب میں نے جو مفسرین دکھائے ہیں، یہ کوئی رکشہ ڈرائیور تھے سر، وہ جنہوں نے سب نے یہی ترجمہ کیا ہے. دیکھو عزیزو، میں نے ان کے اپنے کتب سے دکھایا، ابن تیمیہ سے 300 سال، 350 ایک دفعہ سن لیں، سنہ 350 والا مفسر دکھائے، سنہ 450 والا مفسر دکھائے، سنہ 600 والا مفسر دکھائے، اتنے بڑے بڑے مفسر، سب نے کہا کہ اس آیت کا کیا ہے کہ میں صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. دعا یدعو، اس کے دو معنی ہیں میرے بھائی، ایک معنی ہے پکارنا، ایک معنی ہے عبادت کرنا. آپ کس دلیل پر ان مفسرین کی بات کو نہیں مانتے؟ کہتے ہیں کہ اس میں یہاں پہ مراد پکارنا، عبادت کرنا نہیں، پکارنا ہے. دلیل کیا آپ کے پاس؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے عیسیٰ اور اس کی ماں تمہارے کسی نفع یا نقصان کے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ تمہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان. کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ ہم حضرت علی کے بارے میں ہم ٹچ کرتے تھے، مردہ کو زندہ کرتے تھے، بھائی اشارہ کا مردہ زندہ ہو جاتا تھا سر. وہ بھائی اندھے کو آنکھ دیتے تھے. اب تو نہیں کر رہے. اور بھائی تم اس لفظ کے متعلق عیسیٰ کو چھوڑ دو، تم اس لفظ کے متعلق بات کرو نا کہ یہاں عیسیٰ کو کیوں چھوڑ دو؟ آپ نے کہا حضرت عیسیٰ والی بات کرتا ہوں میں. عیسیٰ علیہ السلام کو فی الحال چھوڑ دو. اس آیت میں میرے بھائی یہاں پہ لفظ ہے دعا یدعو، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی ہے پکارنا، ایک معنی ہے عبادت کرنا.
مثلا ہمارے پاس دو احمد ہے نا, ایک احمد ہے ڈاکٹر, ایک احمد ہے رکشہ والا, ٹھیک ہے نا. اب میں کہتا ہوں احمد آیا ہے, اس سے مراد اب کبھی لیتا ہوں احمد ڈاکٹر والا لیتا ہوں, کبھی رکشہ والا لیتا ہوں, یہ تو سیاق پہ دلالت کرے گا نا. میں نے کہتا احمد نے فون کیا, وہ کس احمد نے فون کیا, ہاسپٹل والے نے یا رکشہ والے نے؟ وہ تو دیکھنا پڑے گا کہ وہ بولنے والے کا مقصد کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اب ایک لفظ کے جب دو معنی ہیں, دیکھیں عزیز, ہم کہتے ہیں یہاں پہ لفظ ہے عبادت کرنا ہے. بات سنو, یہاں سے لفظ دعا یدعو سے مراد عبادت ہے, نہ کہ پکارنا, کیونکہ یہ کسی کا عقیدہ ہے ہی نہیں ہے. دیکھیں اتنے آیات آئے قرآن مجید میں دعا یدعو کے ساتھ, دعا یدعو کے ساتھ, کہ غیر اللہ کو دعوت دینا, یا تو مراد عبادت کرنا یا مراد پکارنا. تو اگر اس سے مراد پکارنا ہوتا تو یہ تو بڑی اس کے ذیل میں دسیوں حدیث ہونے چاہیے تھے, کیونکہ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی کہ یا رسول اللہ. پھر تو ہمارے لیے پکارنا, گل سنو, بات سنو نا پلیز. تو اتنے لوگ, اگر اس کا معنی مقصود یہ ہوتا پکارنا, تو یہ تو سب کے ذہن میں آ جاتا کہ یا رسول اللہ, آیت تو فرما رہے ہیں کہ ہم کسی کو نہ پکاریں, تو پھر ہم آپ کو بھی نہیں پکارتے, کسی کو نہیں, یہ تو حرام ہو جائے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضیح دے دیتے. نہیں, اس آیت کا مطلب یہ ہے عبادت کرنا, اور یہ بہت واضح ہے. ان مفسرین نے بھی جو یہ اس کے لفظی معنی, لفظ دعا یدعو کے لفظی معنی ہے عبادت کرنا. تو اس لیے کسی کے ذہن میں یہ سوال آیا ہی نہیں کہ ہم پوچھ لیں بھائی وضاحت مانگیں کہ ہم پکار رہے ہیں تو شرک ہو جائے گا, کیونکہ ان کو سب کو پتہ تھا کہ یہاں سے حرمت جو ہے, غیر اللہ کو آپ عبادت نہیں کر سکتے, غیر اللہ کو پکارنا. سب نماز پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی, یہ سب بولتے ہیں کہ السلام علیکم, یہ سب تو نماز میں ہی پڑھتے ہیں, یا نبی تجھ پہ سلام ہے. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نصرت کے لیے پکارو تو شرک ہے, وہ تو آیت تو مطلق ہے, نصرت کا شرط ہی ہے ہی نہیں اس میں, ٹھیک ہے نا. تو واضح ہوا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں دیکھیں بڑے بڑے مفسرین کے اقوال دکھا دیے اسی آیت کے ذیل میں کہ اس آیت سے کیا مراد ہے. اس آیت سے مراد ہے عبادت کرنا. اس آیت سے مراد دعوت دینا نہیں ہے, پکارنا نہیں ہے. اب مزید کچھ بولنا ہے تو بولو. عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ بولنا چاہتے تھے, بولو. سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد تھا؟ ایک ہی مقصد تو نہیں تھا, ہزاروں مقصد ہے. اہل بیت علیہ السلام کا تعارف کرانا تھا ان کو, کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل بتاتے تھے, کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بتاتے تھے. ایک مقصد تو نہیں ہے کہ ایک ہی مقصد بتا دیں, اپنے بعد وسیع کا تعین کریں, نیا شریعت لے کے آئیں, سب باتیں ایک کیا مقصد ہے, ایک مقصد تھوڑی ہے. جی, نئی شریعت کا مقصد یہی تھا نا کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ کو اور ان کی ماں کو مدد کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی شریعت ہے ہی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہ آپ ان کی کتابوں کو دیکھیں, ان کا کوئی حضرت موسیٰ کی تھے, مجھے پتہ ہے اتنی میری, ان کا کوئی قانون ہے ہی نہیں ہے بھائی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بتائیں نا آپ کے دل میں, مجھے نہیں معلوم آپ کے دل میں کیا ہے, اور منہ سے نکالو نا بات, پتہ بھی چلے کہ کیا کہہ رہے ہیں. بچے تو نہیں ہیں منہ میں رکھ دیا. آپ سنیں گے میری بات سمجھ آئے گی نا سر آپ کو, آپ میری بات سنیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں کو مدد کے لیے پکارتے تھے, تو اسی لیے اللہ نے کہا نہیں, وہ کہتے تھے ابن اللہ ہیں, وہ کہتے تھے ابن اللہ ہیں, وہ کہتے تھے یہ اللہ کے بیٹے ہیں. حضرت مریم کو تو نہیں کہتے اللہ کی بیٹی. دیکھو بھائی, تم دیکھو شریعت اگر تمہاری مرضی کی ہے کہ تم جو مرضی جھوٹ بولو تو پھر تو کھلا ہے, تو جو بھی انسان جو قرآن میں موجود ہے کہ عیسائیوں پہ جو اعتراض ہے قرآن میں, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو استدلال ہوا, وہ آئے مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے نا نصارہ, اسی لیے تو آئے مباہلہ نازل ہوئی. وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے, تین ہے, ٹرینٹی ہے, تثلیث ہے, ایک اللہ ہے, ایک روح القدس ہے, ایک وہ کون ہے, ایک عیسیٰ ہے, عیسیٰ ابن اللہ ہے. تو اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرک ہے. کہیں قرآن میں نہیں ہے, کہیں کسی جگہ پہ نہیں ہے کہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض کیا ہو. یہ آپ کی جھوٹ ہے اور آپ کی علماء کی جھوٹ ہے. اللہ نے قرآن پاک میں کیوں کہا, پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیوں کہا عیسیٰ اور اس کی ماں تمہارے نہ کسی نفع کی ذمہ دار ہے نہ نقصان کی؟ تم دکھا دو آیت, دکھا دو. اس کا اس طرح میں جواب نہیں دے سکتا بھائی. سر آیت پڑھو, میں جواب دوں گا نا. سورہ نمبر 10 آیت نمبر 18. سورہ نمبر 10, یہ مجھے نہیں معلوم سورہ نمبر 10 کون سا سورہ ہے بھائی, نام سورہ کا نام ہوتا ہے. میں ابھی بتاتا ہوں, میں سر آپ کو ابھی بتاتا ہوں. کیا ہے, سورہ ہود ہے, سورہ آپ ٹینشن, یونس آئی تھنک یہی ہے آیت. اچھا آپ یہ بتا دیں, قرآن پاک میں یہ نہیں آیا کہ ماں تمہارے کسی نفع یا نقصان کی ذمہ دار نہیں ہے؟ کون ذمہ دار نہیں ہے, کون؟
عیسیٰ اور اس کی ماں نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے نہ نقصان، یہ قرآن پاک میں میں آیت ہے؟ دیکھ لوں بھائی، مجھے اس طرح نہیں یاد آتا رہا، ابھی آیت دیکھوں گا تو نہیں بتاؤں آپ گا۔ کو یاد نہیں ہے؟ میں ابھی دیکھوں گا تو پتہ چلے گا نا کہ مجھے کیا معلوم آپ کیا ترجمہ کر رہے ہیں۔ سورہ یونس علیہ السلام آیہ نمبر 10، دعواہم فی، اس طرح نہیں ہے بھائی، آیہ نمبر 18 یا آیہ نمبر 10 آپ نے بولا؟ نہیں نہیں 18 بولا ہے سر۔ نہیں اس طرح نہیں، آپ کو سورہ یونس میں اس طرح آیا نہیں ہے، ایک منٹ، یا سورہ یونس آیہ نمبر اچھا 18 یہ ہے بھائی، سورہ یونس ہے علیہ السلام 18، آیہ ہاں نمبر جی۔ 18 یہ ہے، آیہ نمبر 18 یہ ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ اب چلیں وَلَا اب میری يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، یہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے، وہ بتوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جی اللہ جی کی جگہ ان کی چلیں عبادت کرتے تھے، بتوں کی بات، ہاں بتوں کی اچھا عبادت کرتے، بت جو ہیں ان کو فائدہ نہیں پہنچاتے، نقصان نہیں پہنچاتے، بتوں کی بات ہو رہی ہے اور ان کی چلیں عبادت کرتے تھے۔ چلیں پھر، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ دیکھو عزیزو یہاں پہ اچھا یہ جو وہابی حضرات ہیں ان کی بڑی جھوٹ، کیونکہ سچ سے ان کی کیس تو بنتی نہیں ہے، وہ جھوٹ سے بنائیں گے نا کہ قرآن میں یہ آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ سر میں السلام وہابی نہیں ہوں کی بات الحمدللہ، سنو، بھائی آپ وہابی ہیں، آپ کی توحید ہی وہابی توحید ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الحمدللہ کو میں عیسائی مسلمان ہوں۔ پکارتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، وہ دکھاؤ ہمیں بھائی کہاں ہے قرآن میں کہ وہ پکارتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا؟ جھوٹا، قرآن پہ تہمت، نبی سر صلی میں اللہ ابھی علیہ وسلم آیت پہ آپ کو تہمت، دکھا عیسیٰ دیتا علیہ ہوں، مجھے السلام پہ ڈھونڈنے دیں۔ تہمت، نہیں نہیں تہمت۔ نہیں، قرآن پاک کی آیت ہے عیسیٰ اور مریم کھاتے تھے اور نہ کھاتے نفع تھے، پہنچا سکتے تھے ہاں نہ تمہارے کسی نفع کے کھاتے نہ تھے اس لیے کہ وہ نقصان کے۔ بندہ آپ کو تھے، یہ آیت کیونکہ وہ یاد کہتے تھے ہوگی، اللہ ہے، وہ کہتے تھے کہ پھر یہ بندہ اللہ ہے، ہماری تو کیسے مدد کر سکتا ہے اس دنیا سے جانے کے بعد؟ کیسے کر سکتا ہے بھائی؟ وہ کر سکتا ہے، جیسے اللہ بھائی، اللہ میں اللہ کیسے سامنے نظر نہیں آتا۔ دیکھیں میرے بھائی، کیسے؟ میں آپ کو یہ دو مختلف باتیں ہیں نا، ایک چلیں ایک اچھا، بات یہ، اسی نہیں نہیں میں نہیں، آپ کو ایک ایک دفعہ اور بات سنو، دلیل دیتا ہوں نہیں کہ بات آپ نے سنو، ابھی بات تھوڑی سنو، دیر پہلے بات کی نہیں حضرت نہیں، فاطمہ پہ ایک سوال حضرت کرو عمر نا، نے دروازہ گرایا۔ وہ بھائی جی دروازے والی بات کو چھوڑو، ایک موضوع کو چینج میں نہ اسی کرو میں اس کہہ طرح، رہا ہوں کہ حضرت علی نے نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ تو آپ کو کام کیوں نہیں معلوم کہ انہوں نے مدد یا نہیں مانگی؟ محمد مدد کیوں نہیں کہا؟ کیوں کہاں سے ثابت کرو گے کہ نہیں کہی ہے؟ اگر مانگ سکتے تھے یا آپ حضرت پوری زندگی میں کبھی اچھی کہا بات ہے، ہو یا محمد سمجھ مدد؟ گیا بھائی، یہ دو مختلف سوال، ایک دفعہ سوال یہ ہے میرے عزیز کہ ہم کیا کوئی کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ اسلام میں جائز ہے یا شرک ہے یا حرام ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک سوال ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مدد کر لیتا تو وہ کیسے مدد کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو مختلف سوال ہے۔ پہلا سوال جی اگر یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں میں۔ نہیں بات سنو، یہ دو مختلف سوال ہیں، آپ جو ہیں اس بات میں فیل ہو گئے ہیں کہ آپ اس بات کو شرک ثابت کریں یا اس کو حرام ثابت کریں، ٹھیک ہے، کوئی دلیل تو آپ کے پاس میں ہے کر رہا نہیں، ہوں سر، میں نے ابھی آپ کو دلیل دی، عیسیٰ اور اس کی ماں مریم دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کھانا کھاتے تھے، وہ آپ آیت نہیں سمجھ آ رہی آپ کو، وہ آیا یہ ہے انما کان یاکلان الطعام، اس کا مطلب یہ ہے، اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر یہ ہے کہ وہ پیشاب بھی کرتے تھے، پخانہ بھی کرتے تھے، اس کی وجہ قرآن نے یہ کیوں کہا کہ یاکلان الطعام، وہ کان اس لیے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے تھے یہ اللہ ہے، نصارا مشرک تھے، اس لیے مشرک تھے کہ وہ عیسیٰ کو اللہ یا ابن اللہ کہتے تھے، اور ان کی والدہ کی بھی وہ پوجا کرتے تھے، تو قرآن مجید نے فرمایا یہ تو اللہ کے بندے ہیں، یہ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ پیشاب بھی کرتے ہیں، یہ کھانے کے بھی محتاج ہیں۔ ہاں نہیں، اس سے اہم ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہے، بلکہ یہ پخانہ بھی کرتے ہیں، یعنی یہ بندہ ہیں، ان کے یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ ان میں بندوں والی بات ہے، تو یہ ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو اللہ مانتے تھے، بھلے وہ قرآن کی آیت ہے نا، میں آیت بھلے اذ قال، آیت یہ ہے، میں آیت بھی آپ کو دکھا دوں، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، آیت کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے کیا کہے گا؟ خطاب ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، بلے یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، سورہ کون سا ہے؟ سورہ مبارک مائدہ ہے، آیت نمبر 116، میں آپ کو آیت دکھاؤں، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے اللہ خطاب کرے گا، کیا عیسیٰ تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو تم الہ مان لو، رب مان لو، گاڈ مان لو، ٹھیک ہے نا، یہ سورہ مبارک مائدہ ہے، مائدہ، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اللہ کہے گا یا عیسیٰ ابن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا اتخذونی، تم مجھے بنا دو،
و امی اور میرے ماں کو بنا دو یا قبول کر لو الہین من دون اللہ اللہ کی جگہ مجھے دو ہم دونوں کو دو الہ دو خدا. تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کہیں گے سبحانک ہم نے یہ کبھی نہیں کہا. ٹھیک ہے نا. تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی ماں کو وہ عبادت کرتے تھے اس کی اس کا شرک اس وجہ سے تھا. تو اس لیے کہا کہ یہ تو بندے تھے کھانا کھاتے تھے اور پیشاب پخانا بھی کرتے تھے یہ محتاج تھے رب کے. تو ان کے الوہیت کی دلیل عدم الوہیت اور عبودیت کی دلیل ہے کہ یہ عبد ہیں الہ نہیں ہے ان کا کھانا کھانا اس میں کوئی نہیں کہا ان کو پکار نہیں سکتے. بہرحال ابھی آپ نے پھر کہا کہ پھر سوال چینج کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے یا رسول اللہ کیوں نہیں کہا. پہلی بات یہ ہے شیعہ مذہب کے متعلق آپ جانتے نہیں ہیں کہ جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قدرت ہے جو طاقت ہے جو روحانی معجزات ہیں وہ سب امیر المومنین علیہ السلام کے پاس ہے سب ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو حکم دیا تھا کہ تم صبر کرو. ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ ہے کیوں امام حسین علیہ السلام کو بھی ضرورت نہیں ہے کہ یا رسول اللہ کہہ دیں کیونکہ ان کے پاس وہی طاقت ہے جو پیغمبر وہی معجزات ہے جو پیغمبر کے پاس ہے. امام حسین علیہ السلام کربلا میں چاہتے تو خود اپنے معجزے سے وہ ضرورت ہی نہیں تھی کہ یا رسول اللہ کہہ دیں ان کو سب کو ہلاک کر دیں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے اب چپ کرو پلیز جواب سن لو پھر. دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ کہ آپ کہاں سے کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا ہے تم ثابت کرو انہوں نے نہیں کہا. ٹھیک ہے نا. اب کوئی کہتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مثلا فلان رنگ کا جوتا نہیں پہنا تو مدد ہو گئی ہوتی نا. اگر وہ اللہ سے بھی مانگتے نا اللہ سے بھی مانگتے تو مدد ہوتی اللہ سے بھی طلب کرتے نا ہاں مستجاب ہوتا وہ. لیکن وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثلا جس دن احد میں ان کی شکست ہوئی ہے کفار کی فتح ہو گئی ہے ایک طرح سے اگر وہ اللہ سے دعا کرتے کہ سب کفار پہ عذاب نازل کر. اور بات سنو کفار پہ عذاب نازل کر اللہ سے کیوں بھائی بات سنو تم اللہ سے مانگتا تو اللہ استجابت کرتا. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ تسلیم تھے جو اللہ کی مرضی ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی یہ حالت ہو اس میں وہ مداخلہ نہیں کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے اس طرح کی دعا نہیں کی. اوکے اچھا اب پتہ چلا عزیزو کہ یہ اب آپ نے یہ نقطہ اگر سیکھا کہ قرآن مجید میں جتنے دعا یدعو ہیں الفاظ ہیں یہ اس کے دو معنی ہیں یا تو یہ پکارنے کے مطلب میں آتے ہیں یا عبادت کرنے. یہ وہابی حضرات ان کی عقل نہیں ہے. وہابی حضرات آتے ہیں یہ جہاں بھی دعا یدعو ہے یہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے پکارنا تو پھر ہر طرح کا پکارنا حرام ہے نا. نصرت کے لیے غیر نصرت دونوں حرام ہے دونوں حرام والا ہو سکتا ہے نہیں کیوں نہیں ہو سکتا اس میں شرط ہی نہیں ہے اس میں قید ہی نہیں ہے. اوکے یہ قید نہیں ہے کہ آپ نصرت کے لیے نہیں پکار سکتے. دکھاؤ قرآن میں نصرت کے لیے ہی نہیں پکار سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ بتاؤ تمہاری کو تم آخرت میں قرآن میں ایک آیت چیلنج ہے ابھی تمہیں تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا نا تمہیں تو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. جن لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے آپ کے حفاظ صاحب کو حفاظ کرام کو مولوی صاحبان کو وہابی صاحبان کو ان کو خدمت میں یہ چیلنج ہے میرا کہ قرآن میں ایک آیت دکھائیں کہ جہاں پہ لکھا ہو کہ آپ نصرت کے لیے نہیں پکار سکتے یہ شرط دکھائیں. اوکے ابھی آپ سے خدا حافظ ہے میرے بھائی آپ دوسروں کو ٹائم دے دیں بہت مہربانی. کیا نام ہے آپ کا کیا نام کیا ہے آپ کا نام کیا ریحان کھانا نہیں کھایا تھا وہ وائر کر رہے ہیں میرا اور بھائی وائر کر رہے ہیں سر میں تو 8:30 بجے کا آپ کا انتظار کر رہا ہوں آپ اچھا آخری سوال کر رہے ہیں آخری سوال حکم ریحان صاحب کیا حکم ہے سر کوسچن میرا یہ تو نیکسٹ ویک میں آؤں گا انشاءاللہ نا یہ آیت لے کے آؤں گا میں ٹھیک ہے اللہ آیت لے کے آنا وہ بھائی کسی حافظ کو بھی لے کے آنا کسی مولوی کو لے کے آنا نا مزہ آ جائے سب کو نہیں مولوی کو لے کے آنا مولوی کو لے کے آؤ نا حافظ کو لے کے آؤ ہم اس کو پیسے بھی دیں گے ہدیہ بھی دیں گے نہیں اچھا چلیں پوری پوڈ کاسٹ میں آپ سے تو ہیں ورنہ آپ بڑے سیریس رہتے ہیں. جی سر. اچھا تو آپ نے سورہ نمبر 19 ایک منٹ میں نا مجھے نام یاد نہیں ہے تو میں دیکھ کے آپ کو بتاتا ہوں. کیا آیت کون سا ہے؟ سورہ نمبر 19 ہے سورہ مریم علیہ السلام. ہاں جی سورہ مریم کی آیت نمبر 49 50 اور 57 میں بھی ٹھیک ہے. آپ سے ایک انسان نے کوسچن کیا تھا یہ ادھر ہی لائیو میں اس نے کہا تھا آپ حضرت علی کا نام قرآن پاک سے دکھا دیں. آپ نے سورہ نمبر مریم کا آیا نمبر 50 دکھایا اس کو ایسے ہی جی سر ہاں دکھایا تھا. تو اس میں علی یا کا کیا مطلب ہے؟ اس کا اسم گرامی ہے وجعلنا لهم لسان صدق علیہ. ایک منٹ
میں کھول لیتا ہوں اپنے پاس. آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں ذرا سب کے سامنے. چلیں میں بھی اتنے کھول لیتا ہوں. اوکے. جی. آپ نے کہا یہ اس میں گرامی ہے، کسی اور آیت میں اس کا کوسچن تھا، اللہ نے یہاں پہ اس کا آنسر کیا. حالانکہ اسی سے اوپر آیت ہے جس میں لکھا ہوا ہے جب ابراہیم علیہ السلام ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب عطا کیے، دونوں نبی بنا دیا، دونوں کو نبی بنا دیا. پھر اس کے بعد یہ علی والی آیت ہے جس میں آپ نے کہا علی میں یہ جی حضرت علی کا نام ہے. اس میں یہ ہے کہ ان دونوں کو اور یعقوب کو اور ان سب کو، مطلب یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں عطا کی اور ان کے ذکر کو جمیل یا بلند درجے پہ کر دیا. علی کا مطلب یہاں پہ علی ذکر نہیں ہے، ذکر نہیں ہے. لسان صدق، لسان صدق سے کیا مراد؟ یہ آپ عربک زیادہ جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا. نہیں آپ مجھے بتاؤ نا، تم ترجمہ اگر نہیں آتا تو تم نے ترجمہ کرنے کی کوشش کیوں کیا؟ اگر نہیں آتا ہے تو کیوں ترجمہ کرنے کی کوشش کیا؟ اگر آتا ہے تو ترجمہ کرو. لسان صدق کا کیا مطلب ہے؟ ترجمہ تو کہتا ہے مجھے نہیں آتا، تو نہیں آتا ہے تو مجھے بھائی صاحب اگر نہیں آتا ہے تو آپ ادھر کیوں ادھر قرآن کے متعلق دیکھیں. اللہ تعالیٰ سے جھوٹی بات نسبت دینا یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ او بھائی نہیں ہے، نہیں کہتا ہے نہیں ہے، کہتا ہے نہیں ہے. آپ سے سیکھ رہا اور اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنا. نہیں میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا سر، میں نے کہتا ہے نہیں ہے. وہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک بات کرو، نہیں ہے. اور تو کیا چیز؟ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنا یہ بہت بڑا فسق ہے. اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ بولنا تو سب کو پتہ ہے، کسی نے تو آپ تو کہہ رہے کہ نہیں ہے. تو اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا، آپ اس کا غلط ترجمہ کر رہے ہیں تو آپ تو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں نا. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، لسان کا مطلب ہوتا ہے زبان، سچی زبان. اچھا میں بھی ترجمہ کرتا ہوں، تم بتاؤ کہ ترجمہ. میں نے کسی ابھی میں ترجمہ کرتا ہوں. میں نے انگریز کا گوگل کھولا جو نہ سنی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ وہابی ہے. گوگل میں تو جو لوگ فیڈ کرتے ہیں وہی ہوگا نا. گوگل میں نے عربک کو ٹرانسلیٹ کیا. اچھا چلیں میں ترجمہ کرتا ہوں بھائی. گوگل ٹھیک ہے بارہ. ملاحظہ فرمائے عزیزو، یہ قرآن مجید ہے، سورہ مبارکہ شعراء ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اب سن لو، ابھی تم سن لو. یہ آیہ نمبر 84 ہے. آیہ نمبر، ایک دفعہ میں اس کو فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے، ٹھیک ہے نا. آیہ نمبر 84. بلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملحق فرما. واجعل لی، اور میرے لیے قرار دے دے، لسان صدق فی الآخرین، آخرین میں، آخری زمانے والوں میں میرے لیے سچ کا لسان، سچ کی زبان قرار دے. یہ سچ کی زبان کی بات ہو رہی ہے دیکھ عزیزوں. یہ سچ کی زبان، اس کا اطلاق شخص پر کہ فلانا سچ کا زبان ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، حق بولتا ہے. یہ واضح بات ہے کہ یہ مجاز میں شخص پہ اس کا اطلاق ہو، ٹھیک ہے نا. وجعل لی، میرے لیے لگتے لسان صدق، سچائی کا زبان، صدق کا زبان آخری والے نسل میں. اس کا جواب آیا رب العزت سے سورہ مبارک مریم میں. یہ سورہ کہف میں تھا، سورہ کہف میں اللہ آپ کا بلا کرے، بلکہ سورہ مریم میں، سورہ مریم میں، کہف میں نہیں، سورہ مریم میں. سورہ مریم میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بلی وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا. ہم نے آل ابراہیم علیہ السلام کو اپنی رحمت سے نوازا ہے، ان کو عطا کیا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کیا کہ میرے لیے لسان صدق قرار دے، لسان صدق کو میں نے قرار دیا علی علیہ السلام کو. علی علیہ السلام کو لسان صدق قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر یہاں پہ ابو بکر کی بات ہوتی نا، وہ فوراً کہتے ہیں یہ ابو بکر، اعتراض نہ کرتے. عمر ہوتا ہوئے، ٹھیک ہے نا. اگر یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہوتا، محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، احمد ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا. لیکن کیونکہ علی علیہ السلام کا ذکر ہے تو ان سے نام بھی ہے میرے مولا کا. اب کہتے ہیں یہ نام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کہ آخر الزمان میں میرے لیے لسان صدق قرار دے. ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہے کہ آخر الزمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصی ہوگا اس کی بڑی فضیلت ہے.
انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، وہ تمام انبیاء پہ افضل ہے، تمام اوصیاء پہ افضل ہے، ٹھیک ہے نا. وہ نبی کریم صلی اللہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس نفیس ہے. وانفسنا وانفسکم، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا ہے کہ وہ لسان صدق وہ میری نسل سے قرار دے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ لسان صدق، ہم نے اس کو دعوت اجابت کی ہے، اور اس کا لسان صدق علی علیہ الصلاۃ والسلام ہے. یہ واضح ہے قرآن مجید کی آیت. امیر المومنین علیہ السلام کا اسم گرامی بھی ہے، اور اس کے ذیل، اور یہ میری اپنی بات نہیں ہے، اس میں احادیث ہیں اہل بیت علیہ السلام کی. اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ واقعا اسم ہے علی امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کی. اچھا، اب یہ فرماتے ہیں یہ علی علیہ السلام کا اسم نہیں ہے، تو یہ کیا کس کا اسم ہے؟ تو پھر یہ لسان صدق کون ہے؟ سر لسان صدق کا مطلب ہے ان کو بلند کا مطلب ہے، علی کا مطلب بلند. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، کیوں لسان صدق سے مراد شخص نہیں ہے؟ نہیں، تم مجھے بتاؤ لسان صدق سے مراد شخص کیوں نہیں ہے؟ شخص ہے نا وہ جو اوپر دو بیان کیے گئے ہیں، اسحاق اور یعقوب، اسی سے اوپر والی وَوَهَبْنَا آیت. لَهُمْ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا، نہیں فرمایا کہ ابراہیم کے لیے، ان سب کے لیے، ان سب کو ہم نے اپنی رحمت سے نوازا ہے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ، ابراہیم کو، اسحاق کو اسماعیل کو، یعنی آل ابراہیم کو، ان کے لیے لسان صدق ہم نے کس کو قرار دیا؟ علی علیہ السلام کو قرار دیا ہے. تو یہ جو ہے سے افضل ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسرا سوال ہے. نہیں اس سے افضل نہیں، یہ دوسرا سوال ہے. یہ یہاں پر مجھے بتاؤ کہ یہ کیوں شخص نہیں ہو سکتا؟ یہ کیوں علی علیہ السلام کا نام بھی ہے، لسان صدق شخص کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاں، صرف آپ کی تعصب ہے. دلیل بتاؤ نا. اگر تعصب نے آپ کے آنکھوں کو نابینا نہیں کیا ہے، اگر کوئی دلیل بتاؤ. میں دے رہا ہوں نا دلیل، اس کا مطلب ہی وہاں پہ بلند ہے، ان کو بلند مقام عطا کیا. کیوں نہیں؟ کیوں یہ شخص نہیں ہو سکتا؟ لسان صدق، زبان اوپر کر دیا، ہو سکتا سچائی کا زبان اونچا کر دیتے ہیں، زبان اوپر کر دیتے ہیں. یہ کوئی بات ہوئی ہے؟ زبان اوپر کر دیا، آپ آیت کو ہی گھما رہے ہو. زبان اوپر کر دیا بھائی. علی کا مطلب ہے بلند، زبان اوپر کر دیا. ان کے سچ والے قول کو بلند کر دیا. جعلنا لہم، اور آپ لسان، ان کے لیے ہم نے قرار، آیات سے ہی پڑھو، جعلنا لہم، ان کے لیے ہم نے قرار دیا ہے لسان صدق. اس نے اللہ سے لسان صدق مانگا ہے، لسان صدق ان کے لیے علی علیہ السلام کو قرار دیا. ٹھیک ہے نا. زبان اوپر نہیں کرتے. زبان اوپر کرنا بھائی یہ کوئی منقبت ہے ہی نہیں ہے کہ میں نے آپ کی زبان اوپر کر دیا. میں آپ کی زبان اوپر، میں ابھی آپ کی زبان اوپر کر دیتا ہوں. اور بھائی لسان صدق کس نے کہا؟ لسان صدق یہاں پہ لسان صدق کا ذکر نہیں ہے. لسان صدق سچ کی زبان، یہ شخص ہے. لسان صدق ذکر نہیں، ذکر نہیں، لسان صدق شخص ہے. شخص کا یہ صداقت کا زبان ہے، یعنی اس کے یہ سراسر عصمت ہے، معصوم ہے، اس کے زبان سے خطا نکلتا نہیں ہے.